بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی نکاح نہیں کیا، جوانی گزر گئی، بڑھاپا آ گیا، اور ایک دن بیٹے حدیث مبارک پڑھ رہے تھے تو اس میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جنت میں کوئی اکیلا نہیں ہوگا، جو نکاح کی عمر میں نہیں پہنچا یا پہنچا تو کسی وجہ سے نکاح نہیں ہوا اور وہ مسلمان ہی مرے تو اللہ مسلمان مردوں اور عورتوں کو جنت میں آپس میں نکاح کرا دیں گے۔ جب یہ حدیث پڑھی تو دل میں خیال پیدا ہوا یہاں تو نکاح نہیں کیا تو جنت میں ہونا ہی ہے، لہٰذا جنت میں میری بیوی کون ہوگی؟ دعا کیا کہ یا اللہ مجھے دکھا تو صحیح جنت میں میری بیوی کون ہوگی۔ پہلی رات دعا قبول نہ ہوئی، دوسری رات بھی دعا قبول نہیں ہوئی، تیسری رات دعا قبول ہو گئی۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ کالے رنگ کی عورت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے دیس حبشہ کی رہنے والی ہے، اور وہ کیا کہتی ہے، میں میمونہ ولید ہوں اور میں بصرہ میں رہتی ہوں، اور پتہ مل گیا۔ آنکھیں کھلی تو تہجد کا وقت ہے، نوافل پڑھی، نماز فجر با جماعت ادا کیے، اور سواری لے کر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ بصرہ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے بڑا استقبال کیا، حضرت کا نام ہی بڑا تھا۔ بیٹے اگر پوچھا حضرت بتائیے بغیر بتائے کیسے آنا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ آپ نے پوچھا یار یہ تو بتائے یہاں کوئی میمونہ ولید رہتی ہے؟ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا حضرت آپ اتنی دور سے چل کر میمونہ ولید سے ملنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں حضور وہ تو دیوانی ہے، لوگ اسے پتھر مارتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیوں مارتے ہیں؟ حضور کام ہی وہ ایسا کرتی ہے، کوئی رو رہا ہے تو اسے دیکھ کر ہنسنے لگتی ہے، اور کوئی ہنس رہا ہے تو اسے دیکھ کر رونا شروع کر دیتی ہے، اور تو اور وہ اجرت پر پیسے لے کر لوگوں کی بکریاں چراتی ہے۔ آج وہ ہماری بکریاں لے کر جنگل میں گئی ہے، آپ آرام فرمائے اثر میں آ جائے گی، آپ مل لیجئے گا۔ آپ نے فرمایا اثر کس نے دیکھی ہے؟ کہا وہ کس سمت گئی ہے؟ لوگوں نے کہا جنگل میں نہ جائے، بہت خوفناک جنگل ہے۔ آپ نے فرمایا بتاؤ کس طرف گئی ہے؟ لوگوں نے بتایا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نکل گیا اور جب جنگل میں گئے تو واقعی خوفناک جنگل تھا، جنگلی جانوروں کی بھرمار تھی، قدم قدم پر کوئی نہ کوئی چیز کھڑی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ قربان جاؤں اس عورت کی مردانگی پر، وہ جنگل میں کس طرح بکریاں چرا رہی تھی، شیروں نے اس کی بکریوں کو ابھی تک نہیں کھایا۔ اتنے درندے ہیں کہ سارے مل کر حملہ کر دے تو کیا کرے گی وہ اکیلی عورت، کس کس کو روکے گی؟ خیر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جس جگہ لوگوں نے مجھے بتائی تھی، جب میں وہاں پہنچا تو منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ حیران کر دینے والے منظر تھے، پہلا میمونہ ولید بکریاں نہیں چرا رہی تھی بلکہ جنگل میں جا نماز بچھا کر نوافل پڑھ رہی تھی۔ بھیڑ بکریاں چرانا تو بہانہ تھا کرانہ کشی کا، لوگ یہی سمجھتے تھے کہ میمونہ سارا دن بکریاں چراتی ہے، لیکن میمونہ بکریاں نہیں چرا رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ حیران کر دینے والا منظر تھا، تو دوسرے کیا دیکھ رہے ہیں کہ میمونہ تو نماز پڑھ رہی ہے، پھر بکریاں کون چرا رہا ہے؟ بکریاں تو ایک جگہ نہیں رکتی، کہیں ادھر جا رہی ہیں کہیں ادھر جا رہی ہیں، کہ میمونہ نماز پڑھ رہی تھی اور ایک شیر بکریاں چرا رہے تھے، بکریاں چر رہی تھی، شیر ان کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اگر کوئی بکری بھاگتی اس کی فطرت ہے شرارت کرنا، تو شیر اسے پکڑ کر واپس لے آتا لیکن کچھ کہتا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حیران پریشان کھڑا تھا، یہ کیسے ہو گیا، فطرت کیسے بدل گئی؟ کہتے ہیں کہ فطرت نہیں بدلتی، یہ شیروں اور بکریوں میں یاری کیسے ہو گئی؟ آپ فرماتے ہیں میں حیران پریشان کھڑا تھا، مجھے نہیں پتا کہ کب میمونہ نے سلام پھیرا اور کہا کہ عبداللہ ملنے کا وعدہ تو جنت میں تھا، آپ یہاں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حیران رہ گیا، اس سے پہلے تو کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی، تو حضرت میمونہ ولید رضی اللہ عنہ کو میرا نام کیسے پتا چل گیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت میمونہ ولید رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اس سے پہلے ہم ملے نہیں، ملاقات نہیں ہوئی، تو میرا نام کیسے پتا چلا؟ حضرت میمونہ ولید رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں عبداللہ جس اللہ سے رات میں تجھے میرے بارے میں بتایا، اسی اللہ نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز سے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ یہ ہے کہ فطرت کیسے بدلتی،
میں نے حضرت میمونہ ولید رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ یہ بتاؤ یہ شیروں نے بکریوں کے ساتھ یاری کیسے کر لی، یہ تو غذا ہے ان کی۔ حضرت میمونہ ولید رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں نے رب سے صلح کر لی اس دن ان شیروں نے بھی میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔